بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پنجاب کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا ہی چلے گا، اور سنا ہے خان صاحب ایک بار پھر بڑے غصے میں ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے نتائج نے نہ صرف حکومت کی چولے ہلا دیے بلکہ بڑے بڑے لوگوں کی چولے ہلا دیے، اور پنجاب میں حکومت کو اس بری طرح مار پڑی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور بعض ایسے علاقوں سے بھی مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے جہاں ان کی شکست کو یقینی سمجھا جا رہا تھا۔ عثمان بزدار صاحب نے تقریباً اخبار کے 40 صفحات پر مشتمل ایک کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ چند روز پہلے ہی جاری کی تھی، جس میں انہوں نے وہ کارنامے بیان کیے تھے جن کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا، اور یہ پنجاب کے عوام نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کو بھی اس کارکردگی رپورٹ کے بارے میں یا اس میں جو کیے گئے دعوے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی ان کو بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ تو اس رپورٹ کو عوام نے سموسے پکوڑے کھانے کے لیے لگتا ہے استعمال کر لیا، ووٹ نہیں ڈالا پی ٹی آئی کو۔ تو ایک ایسی سیاسی جماعت جو پوری طرح حکومت کے زیر عتاب ہے، یعنی کون سا ایسا مقدمہ ہے جو اپوزیشن کے رہنماؤں پہ نہیں کیا گیا، اور کون سی ایسی الزام تراشی ہے یا الزامات ہے جو کہ نہیں لگائے گئے۔ اب ایسی حکومت جو کہ بری طرح زیر عتاب ہو، جو کارنر کر دی گئی، ان سے دیوار سے لگا دیا گیا، جو پنجاب تک تقریباً محدود ہو چکی ہے اور اسے محدود کر دیا گیا، جس میں پچھلے 3 سالوں میں کون سا ایسا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا، جن کے بارے میں یہاں تک تاثر دیا جا چکا ہو کہ وہ غدار ہے، وہ مودی کے یار ہے، ملک دشمن ہے، کرپٹ ہے، ان کو آئندہ الیکشن میں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس جماعت کا جیتنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکا، یہ اسے ختم کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور نعرہ اس الیکشن میں بھی لگایا گیا ووٹ کو عزت دو۔ اب کنٹونمنٹ بورڈ کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں ہوتے ہیں، اور ان علاقوں میں کون لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ایسی سیاسی جماعت کا جیتنا، یہ بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں، بہت سارے اشارے ہیں کہ الیکشن کے اندر کیا مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس شکست کے بعد لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کے لیے اب ای وی ایم جو ہے نا وہ جینے مرنے کا مسئلہ ہو گئی ہے، کیونکہ ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر نہ ہوئی تو پھر ووٹوں سے تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، اور نظر آ گیا کہ الیکشن جب بھی ہوئے تو پنجاب میں تو بڑا زور ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ ہوا باقی صوبوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ چونکہ یہ علاقے کینٹ کے علاقے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے یہ عموماً ان جگہوں پہ آتا ہے جہاں طاقتور لوگ ہوتے ہیں، طاقتور حلقے ہوتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی انفلوئنس یا کسی حد تک کسی علاقے میں ہوگا، لیکن مجموعی طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی انفلوئنشل کام نہیں ہوا، ورنہ یہ سویپ ہو جاتا اور وہ جیت جاتے۔ لیکن یہ اب رائے ہے، رائے تو رائے ہوتی ہے کہ طاقتور حلقے اس بار بھی الیکشن پر انداز نہیں ہوئے، یا پھر لوگ کہتے ہیں وہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ تبدیلی سرکار کی نالائکیاں بھی سنبھالے سے نہیں سنبھل رہی۔ تو رزلٹ اسی طرح کا آیا، کیونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور پھر دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کام تو کیا کوئی نہیں۔ اب وہ کوئی ایسے کام نظر نہیں آتے گراؤنڈ لیول پہ جو کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ عوام کو ان سے خوش ہیں یا ان کو حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں، تو کام تو کوئی نہیں کیا۔ ہاں، تصویر ضرور شائع کرائی گئی کہ لاہور میں اب پانی کھڑا نہیں ہوتا، تو اور کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بوٹ پہن کے کھڑا نہیں ہوتا، پانی خود ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ لاہور کے عوام کو پتا ہے کہ یہ بندوبست کون کر کے گیا ہے کہ پانی خود بہت جو ہے وہ ڈرین ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے کام کیے ان کو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی جو ہے پولیٹیکل رائیولری کیا ہے، ان پہ الزامات کیا ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں بھولے، اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے کم از کم یہ ثابت کیا ہے ان کے لوگوں نے یا ان کے ووٹرز نے کہ وہ بیانیے کے اوپر جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، جو نواز شریف کی سوچ ہے، یا جو جس تھاٹ کو لے کے مسلم لیگ نون چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ اور اگر الیکشن جو کہ اگلے سال متوقع ہے، بیفور ٹائم الیکشن ہونے کی کافی ساری باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں ایک بڑا جو ہے کم بیک مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے۔ اور سابق وزیر نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بار پھر چیلنج کر دیا ہے۔ نواز شریف ایک بار پھر سیاسی میدان میں اتر آئے ہیں، اور پارٹی کی کمان اب انہوں نے خود سنبھال لی ہے۔ نواز شریف نے ایک طویل عرصے کے بعد
اپنے ورکروں ووٹر سپورٹر کے ساتھ براہ راست گفتگو شروع کر دی ہے۔ پارٹی عہدیداروں کے ساتھ نواز شریف نے براہ راست رابطے شروع کر دیے۔ شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں، تو نواز شریف نے اپنے ناقابل شکست ہونے کا اعلان کر کے ان قوتوں کو چیلنج کر دیا ہے جو یہ سمجھتی تھی یا سمجھتی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیا ہے یا نواز شریف کو سیاست کے میدان سے باہر نکال دیا ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو پارٹی کے کارکنوں نے کھڑے ہو کے نواز شریف کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اگر دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ بڑی تیزی سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ نون لیگ جب دوبارہ کم بیک کرے گی یا اقتدار میں آئے گی تو شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو امیدوار ہوں گے۔ اس سے پہلے مریم نواز کا نام بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل تھا، یہ لیا جاتا تھا۔ تو اب لگتا ہی ہے کہ نون لیگ کے اندر کم از کم 3 لوگ وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن خود پارٹی کے قائد نواز شریف جو ہے وہ سب سے مضبوط اس کے امیدوار ہے، اور کارکنان یا ان کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ تو اس براہ راست کانٹیکٹ کی جو پہلی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کو انڈورس کیا گیا، اور دوسری اہم بات اس اجلاس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی غیر حاضری تھی، باوجود اس کے کہ مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، اور پچھلے 30 سال سے قیادت کے اندر جو اختلافات کی خبریں زیر گردش ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کے اندر اختلافات کی جب بھی بات ہوتی ہے وہ بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اور دونوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جو ان کے حوالے سے پرسیپشن میڈیا کے اندر ہے یا ان کے جو حمایتی یا چاہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سہیل وحید صاحب نے 2 دن پہلے اقوام میں کہا تھا، بلکہ شاید نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ اگر جو اگلا امیدوار ہے وزارت عظمیٰ کا مسلم لیگ نون کا وہ شہباز شریف ہے، جبکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ جب مریم نواز احتجاجی جلسے کر رہی تھی اور تحریک چلا رہی تھی اور مسلم لیگ نون کی انتخابی کمپین کو لیڈ کر رہی تھی تو اس وقت ان کا نام بہت زیادہ پرومیننٹ سمجھا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز ہی مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ کے لیے اگلی امیدوار ہوں گی۔ تو چونکہ اب یہ بات کسی حد تک طے ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت خاصی بیک فٹ میں جا چکی ہے اور خاص صاحب کی حکومت خاصی ڈگمگائی نظر آتی ہے۔ پنجاب کے جو ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے مسلم لیگ نون کے اندر ایک نیا جوش جو ہے وہ بھر دیا ہے، اور یہ نظر بھی آیا اس اجلاس میں جس اجلاس میں نواز شریف نے خطاب کیا۔ تو نواز شریف نے اپنے خطاب میں بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن ان کا اس بار جو ٹارگٹ تھا وہ سیدھا نشانہ ان کا خان صاحب تھے۔ انہوں نے عمران خان کو ہدف تنقید بنایا۔ اس سے پہلے نواز شریف اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتے تھے یا ان کا جو لب لباب ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان قوتوں سے ہے جو قوتیں خان صاحب کو لے کر آئی ہیں۔ خان صاحب کو نواز شریف سوغات بھی کہا کرتے تھے، اس سے پہلے لاڈلا کا خطاب بھی دیا۔ تو اب لگتا یوں ہے کہ نون لیگ نے اپنی جو اگلی الیکشن کمپین ہے اس میں سیدھا حکومت کے ساتھ جو ہے ٹکرانے کا یا حکومت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی لیے نواز شریف نے کارکنوں سے خطاب کے دوران خان صاحب کے حوالے سے جو پچھلے چند دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں جن میں خان صاحب کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں جن میں حکومت کے ترجمان شہباز گل ہیں، انہوں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ خان جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو نواز شریف نے آج پھر قوم کو بتایا کہ خان صاحب نے کس کس کو ہاتھ لگایا اور کون کون سی چیز جو ہے وہ سونا بن گئی۔ تو نواز شریف نے کہا کہ خان صاحب نے چینی کو ہاتھ لگایا، یعنی چینی میں ہاتھ ڈالا تو چینی 50 روپے سے 120 روپے فی کلو سونا بن گئی۔ بجلی میں ہاتھ ڈالا تو بجلی 9 روپے فی یونٹ سے 22 روپے فی یونٹ سونا بن گئی۔ گھی میں
گھی کو ہاتھ لگایا تو گھی 150 روپے سے 350 روپے فی کلو سونا بن گیا. ڈالر پر ہاتھ رکھا تو ڈالر 100 سے اٹھا اور 170 روپے کا سونا بنا ڈالا. تو نواز شریف نے بہت سی چیزوں کے نام لے کر کہا کہ خان صاحب نے جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالا وہ آج واقعی سونے کے بھاؤ بک رہی ہیں. نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے, قرضہ بڑھ جائے تو بھی وزیر اعظم چور ہے. اور نواز شریف نے خان صاحب کا وہ وعدہ بھی یاد دلایا جس میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, قرض نہیں لوں گا, اور نواز شریف اس کے جواب میں کہا کہ اب 1 بلین ڈالر کی بھیک مانگی جا رہی ہے. تو نواز شریف نے اس اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جذبہ بلند کرے تو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان بدل جائے گا اور غاصبوں سے آزاد ہو جائے گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے والے ایک بار پھر ان سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ اختلافات, میڈیا کے ساتھ محاذرائی اور کنٹونمنٹ الیکشن میں بری طرح شکست نے حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا دیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس کا تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. پارٹی کے کئی سینئر رہنما پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور ہاتھوں میں استعفے لیے گھوم رہے ہیں. اب اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سوال تو پیچھے رہ گیا. اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اگلے 2 سال نکال پائے گی, خان صاحب سسٹین کر پائیں گے. قرضوں میں بے تحاشا اضافہ, روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قدر اور ڈالر کا پاکستانی تاریخ میں پہلی بار 170 کا ہدف عبور کر جانا, آٹے اور LNG پر حکومت کے غلط فیصلوں سے خزانے کو پہنچنے والے اربوں روپے کے نقصانات نے حکومت کی پوزیشن ایک بار پھر کمزور کر دی ہے. اور کنٹونمنٹ الیکشن میں خاص کر پنجاب کے اندر ہونے والے الیکشن میں شکست نے حکومت کی چولے ہلا دی ہے. اور خان صاحب کو فکر اس بات کی ہے کہ انتخابات میں ان طاقتوں نے اس بار ان کی مدد نہیں کی جن طاقتوں کی مدد سے خان صاحب کو الیکشن جیتنے کی عادت ہے. 2018 کا الیکشن جس طرح خان صاحب جیت کر آئے تھے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس بار بھی سوچا یہ جا رہا تھا کہ اب تو گھر کی بات ہے اور کنٹونمنٹ الیکشن اپنی جیب میں ہے, لیکن کنٹونمنٹ الیکشن نے ہی حکومت کے لیے بلکہ خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اس لیے خان صاحب بھی اب خاص سے ناراض نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار سے 1-to-1 میٹنگ کی ہے اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں شکست کی وجوہات بھی طلب کی ہے اور ذمہ دارانوں کے نام بھی مانگے ہیں. خان صاحب کو پنجاب میں شکست کی وجوہات یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں تو اس لیے پنجاب میں تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکی. تو خان صاحب کے نزدیک پنجاب میں انہیں کلین سویپ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہیں بتایا گیا کہ پنجاب میں چونکہ پارٹی کے اندر خاصی پرابلمز ہے تو اندرونی اختلافات ہیں, بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں, تو اس طرح محنت سے الیکشن نہیں لڑا گیا. تو اپوزیشن کی طرف سے لانگ مارچ میں ناکامی پر اور PDM کی جانب سے تحریک چلانے میں اس طرح ڈیسپریشن شو نہ کرنے کے بعد اور کشمیر الیکشن, ان 3 کاموں کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت خاصی مضبوط ہو گئی ہے اور اپوزیشن کہیں ٹائٹ فش ہو گئی ہیں. لیکن اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس نے ساری کہانی بدل دی ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا آمنے سامنے آنا, اس سے بھی حکومت کے اوپر خاصا دباؤ آ گیا ہے اور لگتا ہے کہ حکومت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ کسی طرح الیکشن اگر کرائے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے, جبکہ اس پر باقی کے سٹیک ہولڈر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر ایک اور کام ہوا ہے, وہ یہ ہوا کہ عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو نہیں ہٹا رہے. حکومت اور چیف الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہے, لیکن اس میں بھی عدالت نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کی تعیناتی کے خلاف درخواست آئی تھی وہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری پھینک دی ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس کا آگے چل کر ذکر کریں گے. لیکن ایک اور کام یہ ہوا ہے اور ایک اور اہم بات جو ہوئی ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پیش ہونا ہے.
تو اسے بدلتے ہوئے حالات کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان کی سیاست ایسی ہے جو پچھلے کچھ سال سے اگر اس پہ غور کریں تو تبدیلی کی ہوا بلوچستان سے چلتی ہے۔ تو بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو، یعنی بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ یعنی موڈ کیا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا موڈ دیکھنا ہو تو بلوچستان کی سیاست کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پیش ہونا ہی اس بات سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو کیونکہ وہاں جتنے لوگ ہیں جو تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں، جن کے خلاف پیش کر رہے ہیں، وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ تو یعنی ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو موجودہ حکومت کا ہے۔ تو حکومت گرتی ہے یا نہیں؟ مگر بلوچستان میں اتنی بڑی سیاسی موو وہ کہتے ہیں بغیر کسی اشارے کے نہیں ہو سکتی، اور اشارہ یہ نہیں ہوتا کہ حکومت گرا دے، اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب سیاست کے اندر وہ اس طرح مداخلت نہیں کر رہے یا تھوڑا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات خان صاحب کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ اگر وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں یا ایک عرصے سے ایسوسیٹ ہیں، جن کے بھروسے خان صاحب کی حکومت چلتی ہے، وہ اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میٹر آف کنسرن ہے اس وقت حکومت کے لیے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں روپے کا تقریباً 12 روپے ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہونا، اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے فیصلے جو اکنامک فیصلے ہو رہے ہیں ان پر حکومت کو سخت جو ہے اس کے اوپر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ایک بار پھر خان صاحب اور خان صاحب کو لانے والوں میں ڈسٹنس نظر آتا ہے۔ خان صاحب کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ الیکٹیبل کی وجہ سے حکومت میں آنا مجبوری تھی۔ اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے لوگ پکڑے الیکٹیبل اور وزیر اعظم بن گئے۔ اب خان صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں تو کام نکل گیا ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد خان صاحب نے بڑے مارکۃ العراء کام سر انجام دیے، بڑے بڑے کام کر دیے۔ حکومت بڑی پاپولر ہے اور مقبولیت کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ جناب وزیر اعظم نے اس ملک کی قسمت بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ مگر عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی کے گانے میں بدلی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس پر سب لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب الیکٹیبل اور ان لوگوں سے جان چھڑائی جا رہی ہے جن کو خان صاحب نے بوجہ مجبوری لیا تھا، بلکہ خان صاحب کو اب ان کی بھی ضرورت نہیں رہی جن بیچاروں پر خان صاحب کو لانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو الیکٹیبل کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ظاہر بلیک میل کرتے ہیں اور وہ اقتدار کے کیک میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو ایک کیک کے حصے دار جتنے زیادہ ہوں گے اتنا کم حصہ بنے گا۔ تو جو لوگ خان صاحب کی اے ٹی ایم مشینیں کھلاتی تھی ان کو حصہ دے کر فارغ کر دیا گیا۔ اب تصور یہ کہ خان صاحب کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو خان صاحب نے اس کنٹونمنٹ الیکشن میں کافی کھمبے کھڑے کیے تھے، لیکن وہ سارے کھمبے زمین بوس ہو گئے۔ لیکن ایک بریک، اور بریک میں واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کچھ اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اس پر کافی گفت و شنید ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ واچ ہمارے دوست۔ میں ایکچوئل بتا رہا ہوں، پانی سستا ہے عالمی منڈی میں، تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ 10 ارب ڈالر 10 ارب کہہ رہا ہوں، $10، $5، $6، $7، $14، $11 کا بیرل آ رہا ہے، 158 لیٹر۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے سستا کر دیا ہے، اور فیول جو ہے تیل مصنوعات پانی مہنگا ہو گیا ہے اور تیل مصنوعات سستی ہو گئی ہیں، اس حد تک اس کا کوئی خریدار نہیں۔ اچھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ بے وقوفوں کے سر پر سینگ ہوتے تو ہمارے دوست 12 سنگے ہوتے۔ حکومتی ترجمانوں کی بونگیاں تو اکثر سنتے رہتے ہیں، ریاست کے خود ساختہ ترجمانوں کی بونگیاں بھی اب سن لی ہیں جو ملک و قوم کو اپنے نادر مشوروں سے دن رات دباتے رہتے ہیں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کا دفاع کرتے کرتے ہمارے دوست ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بولے کیا، یعنی ننگی نہائے کیا اور نچوڑے کیا۔ تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارے دوستوں کا، جب بھی حکومت کا دفاع کرنا ہو اور دفاع کے لیے کوئی جواز نہ ہو
تو پھر اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے جو ہمارے دوست کی ہوئی ہے. بعض دوستوں نے اے آر وائی کا عزیزی قرار دے رہے ہیں. تو یہ ویڈیو کوئی نئی نہیں ہے لیکن کسی نے موقع کی مناسبت سے شیئر کر دی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس قسم کی کوالیفیکیشن کے بعد ان کی جو پروموشن ہوئی ہے، یعنی پچھلے 1 سال پرانی شاید یہ ویڈیو ہے، تو 1 سال پہلے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ 1 سال بعد ان کی کتنی پروموشن ہو گئی ہے، اور پروموشن ہونے کی وجہ ان کی یہ والی کوالیفیکیشن ہے. اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی ای وی ایم مشین کے جو اس وقت روح رواں ہے، موجود تو ویسے فواد چودھری ہے لیکن چونکہ شبلی فراز صاحب کے دورے وزارت میں یہ مشین مارکیٹ کے اندر آئی اور اس نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ جھگڑا اسی مشین کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو شبلی فراز اس پر کیا کہتے ہیں، ذرا ان کا موقع بھی سنتے ہیں. اپنے بیسٹ ٹیکنیکل مائنڈز لے آئیں اور وہ جو ہے تو اس کو ٹیسٹ کریں، لیکن وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آتی. یہی زیادہ بہتر ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن ریفارمز کریں اور دونوں ساتھ مل کر آگے بھی بڑا اچھا ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو الیکشن کمشنر پر اعتراضات ہیں اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پوری کابینہ کو ہیں، تو پھر ریفرنس ان کے خلاف بھیجا جائے، قانونی طریقے سے انہیں ہٹایا جائے. یہ جہنم میں جائیں، آگ لگا دیں، یہ ماؤتھ پیس بن گئے ہیں. حالانکہ خود ہی نام دیا تھا، تو وزیر اعظم کو پتہ ہی ہوگا اس وقت اگر ان کے نواز شریف صاحب سے تعلقات تھے تو ان کا نام انہوں نے کیوں پروپوز کیا تھا. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے بجائے اس کے کہ ایک آئینی ادارے کے خلاف یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو آپ تک پہنچی ہیں، یہ تو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی، ٹھیک ہے. اب جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے اور وہ آئی تھنک کہ بہتر ہوں گے کہ آپ ان سے اس کی تفصیلات لے لیں. لیکن اصل بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ آئے اس حوالے سے. ہم نے بات کی، اعظم سواجی صاحب کو بہت بلایا، آ نہیں رہے ہیں وہ، ورنہ ہم ان سے ہی پوچھنا چاہ رہے تھے مگر انہوں نے ڈینائل نہیں کیا ہے. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں پالیٹکس میں اس میں جو بھی ہے لوگ مختلف طریقے سے اپنا احتجاج کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے اپنے طریقے سے کیا، فواد چودھری صاحب نے اپنے طریقے سے کیا، میں جو آبزرویشنز ہیں میں اپنی مختلف طریقے سے کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ مختلف وہ ہیں، لیکن کامن چیز کیا ہے، اصل چیز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے، اس معتبر ادارے کو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ جو ہے نیوٹرلٹی کی کم از کم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ہیز ٹو بی سین. دیکھیں، ادارے حکومتوں کے ماتحت ہوتے ہیں اور اداروں کی ساکھ کو بہتر کرنا، ٹھیک کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور خان صاحب تو کیا کہہ رہے تھے کہ وہ سب اداروں کو ریفارم کے بعد ٹھیک کر دیں گے. تو یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرے. مگر جو حکومت اپنے اداروں کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگائے وہ دراصل کمزور ہوتی ہیں. جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اسی طرح کا کام کرے جس طرح نیب کام کر رہا ہے، تو حکومت کا جو اصل مدعا نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ نیب اور ایف اے کی طرح وہ الیکشن کمیشن کو چلانا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اس پر عمل نہیں کر رہا. جو حکومت یہ چاہتی ہو کہ صرف حکومت کی سنی جائے اور اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جائے، تو اسی لیے تو الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار ادارہ بنایا گیا تھا کہ وہ کسی ایک فریق کی طرف نہ جھکے، اور خاص کر طاقتور فریق جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. تو حکومت وقت کی طرف جھکاؤ تو پورے الیکشن کمیشن بلکہ پورے الیکشن کے اوپر بہت بڑا سوال یہ نشان کھڑا کر دے گا. تو اگر الیکشن کمیشن حکومت کی ساری باتیں مان لے تو پھر اس پر بھی اس طرح سوال اٹھیں گے جس طرح کے سوال نیب پر اٹھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کرانے کے اصرار پر حکومت کی اپنی پوزیشن اچھی خاصی خراب ہو رہی ہے. اور یہ بات خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جتنا اس پہ اصرار کر رہے ہیں، جتنا اس پہ ایمفیسس کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ ان کے خلاف جا رہا ہے. یہاں پہ لیکن بریک اور بریک میں واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے اور ملکی تاریخ میں ڈالر جو ہے وہ نئی بلندی پر پہنچ گیا ہے. انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ایک امریکی ڈالر جو ہے اس میں 61 پیسے اضافہ ہوا اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 169 روپے 55 پیسے ہو گیا ہے.
گزشتہ روز بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر بند ہوا تھا اور آج بھی اس نے تیز ترین اپنی جو قدر ہے اس کا ریکارڈ یعنی 2020 میں ڈالر تقریباً اس پر گیا تھا پچھلے سال اور ایک سال کے بعد ڈالر اپنی ہائیسٹ پلیس پہ پہنچ گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا بھاؤ بڑھ گیا اور اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر پکڑا نہیں جا رہا. ڈالر 70 پیسے مہنگا ہو کر 170 روپے 30 پیسے کا ہو گیا. اب گزشتہ 3 ماہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر قیمت 168 روپے 94 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 169 روپے 80 پیسے ہو گئی تھی. تو اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 12 روپے سے زائد کم ہو چکی ہے اور ڈالر کی قدر میں اضافے سے پاکستان کے قرضوں کا جو حجم ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑھ گیا ہے. وہ جو 40-42 ارب ڈالر کے قرضے تھے وہ آلموسٹ بڑھ کر 48 یا 47 ارب ڈالر کے ایگزیکٹ فگر مجھے معلوم نہیں لیکن اراؤنڈ دس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.